کا جذبہ ہو اور یہ شوق اور ذوق ہو۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کے دور میں اگر کوئی شخص یہ دیکھتا کہ کچھ دل میں سختی سی پیدا ہو رہی، وہ پریشان ہو جاتا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ جیسے ایک شخص کا کتب احادیث میں ذکر ہے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے دل کی قساوت اور سختی کی شکایت کی، اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ ان فی جفوۃ الاعراب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں وہ سختی ہے جو اعرابیوں کے دل میں ہوتی، اس سختی سے میں پریشان ہوں، مجھے اس کا علاج عطا فرمائیے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اپنے دلوں کی زمین کو چیک کیا کرتے تھے، اس میں نرمی ہے یا سختی ہے، اور چیک کرنے کا آلہ یہ ہے کہ نصیحت کو سن کر آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوتی۔ اگر اس کو قبول کرنے کا جذبہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے عذاب کے خوف سے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوں، تو یہ نرم دل کی علامت ہے۔ اور اگر ایک انسان اللہ اور اس کے رسول کی نصیحتوں کو سنتا ہے، جنت اور جہنم کے ذکر کو سنتا ہے، اور اس کی قلبی کیفیت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، بلکہ ایک کان سے سننا اور دوسرے سے نکال دینا، تو یہ دل کی سختی کی علامت اور غمازی ہے۔ تو صحابہ کرام اس دل کو چھوڑ نہیں دیتے تھے، ہمہ وقت اس کا امتحان لیتے رہتے اور اس کو چیک کرتے رہتے۔ چنانچہ عرض کیا کہ میرے دل میں سختی ہے اعرابیوں والی، کیا اس کا علاج ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایاک ومحقرات الذنوب، اور ایک حدیث میں لا تحتقر من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر نہ جانو، اور جو نیکی سامنے آئے اسے ایک دعوت سمجھو کہ مجھے اس نیکی کا موقع اللہ تعالیٰ فراہم کر رہا ہے، اور اس کو فوراً اختیار کر لے، اسے کر گزرے۔ یہ جذبہ اگر پیدا ہوگا اور بار بار ہوگا تو اللہ تعالیٰ دلوں میں نرمی پیدا کر دے گا۔ دین اسلام میں یہ بات بڑی خطورت کی حامل ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان کہ ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ دل تو تمہارا اپنا ہے، تمہارے سینے میں دھڑکتا ہے، مگر سن لو ہر بندے کا دل رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، اور اللہ رب العزت جو بے پرواہ ذات ہے، اس دل کو جب چاہے اور جس طرف چاہے پھیر دے، چاہے تو اس کو رقت اور نرمی کی طرف پھیر دے اور اسے نصیحت قبول کرنے والا بنا دے، اور چاہے اسے غلظت، خشونت اور سختی کی طرف پھیر دے کہ کسی نصیحت کا اثر ہی نہ ہو، تو پھر یہ انتہائی خطرناک ہوگا۔ تو آپ نے اس شخص کو یہ تعلیم دی، اگر تمہیں چاہیے
کہ دل نرم ہو اور نصیحت قبول کرنے والا ہو تو پھر تم کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، ہر نیکی کو عظیم الشان سمجھو اور اس کو کر گزرو۔ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک نیکی کو بڑا سمجھنا، دوسرا اس کو اختیار کر لینا۔ دونوں کا اپنا اپنا اجر ہے۔ نیکی اختیار کرو گے اس کا اجر ملے گا، اور نیکی کو اگر بڑا سمجھو گے تو اس کا بھی اجر ہے، کیونکہ ہر نیکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اگر سنت کا اجلال ہوگا، سنت کی ہیبت ہوگی، سنت کی تعظیم ہوگی، تو یہ سوچ اور فکر بذات خود بڑی عظیم الشان ہے، اس کا علیحدہ اجر ہے۔ تو یہ نیکی کے تعلق سے دو چیزوں کی تعلیم دی، ایک سنت کی تعظیم کی، دوسرا سنت کو اپنانے کی۔ اگر یہ کام انجام دیتے رہو گے تو اللہ رب العزت دل کی زمین کو نرم کر دے گا، دل میں رقت پیدا کر دے گا، جو کہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور پہ یہ جو ایک دور ابتلا کا دور ہے، اور ایک وائرس، ایک وبا بن کر پوری دنیا پر چھا چکا ہے، ہر ملک میں پہنچ چکا ہے، روزانہ ہزاروں موتیں واقع ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وبا کو ٹال دے، اٹھا لے، تو ان حالات میں مزید نیکی کی طرف راغب ہونا، سابقہ بدعمالیوں سے توبہ کرنا ہم سب کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، گناہ بذات خود خطرناک ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، اذا اذنب ابن آدم نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگا دیا جاتا ہے۔ یہ سیاہ نشان کیا ہے؟ یہ دل کی غلظت ہے، دل کی سختی ہے، دل کی قساوت ہے۔ یہ نشان اگر بڑھتے جائیں تو گویا دل ایسا سخت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مہر لگ گئی، اور پھر ایسے انسان کو نیکی کی توفیق کہاں ملے گی؟ لیکن میرے بھائیوں، اگر یہی گناہ اس دور میں ہو جو وبا کا اور فتنوں کا دور ہو، تو پھر یقیناً یہ دل کی غلظت کا عذاب اور گہرائی اور شدت سے آئے گا۔ گناہ ہر حال میں مضر ہے، لیکن ایسے احوال جن میں وبا پھیلی ہو، جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے مظاہر ہیں، اور اس کے باوجود گناہوں کا ارتکاب اور توبہ اور رجوع الی اللہ کی طرف اقدام نہ کرنا، مزید اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور دلوں کی خشونت اور سختی کا باعث ہوگا۔ گناہ اور معصیت کسی بھی قسم کی ہو خطرناک ہے۔ گناہ اگر اعلانیہ ہو، وہ بھی اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضگی کا موجب ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، کل امتی معافن الا المجاہرین، میری پوری امت بخشش کے قابل ہے سوائے ان لوگوں کے جو اعلانیہ گناہ کریں۔ یہ مجاہرین کی دو تفسیریں ہو سکتی ہیں، ایک کھلے عام گناہ کرنا اور اللہ کا خوف نہ ہو،
اور دوسرا چھپ کر تو گناہ کیا مگر اس کا ڈھنڈورا پیٹنا، اپنے دوستوں کے بیچ بیٹھ کر شیخیاں بکھیرنا کہ رات ہم نے فلاں گناہ کیا، حالانکہ اللہ پردہ ڈال چکا ہے اور اس پردے کو پھاڑ دینے کے درپے ہے۔ فرمایا کہ ایسا شخص معافی کا مستحق نہیں ہے۔ تو گناہ اعلانیہ ہو خطرناک اور مضر ہے، اور گناہ اگر چھپ کر ہو وہ بھی خطرناک اور مضر ہے۔ قیامت کے دن کچھ لوگ تہامہ پہاڑوں کے برابر گناہ نیکیاں لے کر آئیں گے، تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے۔ جس طرح آج پہاڑوں کی چوٹیاں کھڑی ہیں اس طرح ان کی نیکیاں کھڑی ہوں گی، مگر یجعلہ اللہ ہباء منثورا، اللہ تعالیٰ ان پہاڑ جیسی نیکیوں کو ذرے بنا کر بکھیر دے گا اور ضائع کر دے گا۔ اور یہ لوگ وہ ہیں جن کا ظاہری روپ تقوی اور پارسائی کا تھا، مگر خلوت میں اور تنہائی میں چن چن کر اللہ کی حدوں کو پامال کرتے اور گناہوں کا ارتکاب کرتے۔ تو معصیت سے آلودہ زندگی ہر لحاظ سے مضر اور خطرناک ہے۔ معصیت چاہے اعلانیہ ہو یا خفیہ اور چھپ کر ہو۔ تو توبہ اور انابت کا راستہ اختیار کرنا ضروری ہے، اور اگر کوئی رکاوٹ ہے دل میں کسی سختی اور غلظت کی بنا پر، تو پھر آئیے ان احادیث کو پڑھیں، مطالعہ کریں، بغور سنیں، تاکہ دلوں میں رقت پیدا ہو اور نرمی پیدا ہو۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ باب کتاب الرقاق، رقاق رقیقہ کی جمع، اور رقیقہ سے مراد وہ چیز جو دل کو نرمی بخشے۔ تو چونکہ یہ رقاق کا باب حدیث کی کتاب میں ذکر کیا گیا، تو پھر اس کا معنی ہوگا ایسی احادیث جو دلوں میں نرمی پیدا کرنے والی ہوں۔ اور اس چیپٹر کا پہلا باب جو ہے باب ما جاء فی الرقاق وَأَن لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ، یہ امام بخاری کا پہلا باب ہے اس کتاب الرقاق میں۔ اور بعض نسخوں میں یہ باب اس طرح ہے کہ باب الصحت والفراغ، دو نعمتوں کا ذکر ہے، ایک صحت کی نعمت جو مرض کے مقابلے میں، اور ایک فراغت کی نعمت جو مصروفیت کے مقابلے میں۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ عیش الا عیش الآخرہ، کہ نہیں ہے عیش مگر آخرت کی۔ تو اس باب میں دو چیزیں ہیں، ایک صحت اور فراغت کہ انسان کا ان دو نعمتوں سے کیا تعلق ہونا چاہیے، اور دوسرا اپنے آپ کو یہ باور کرانا کہ عیش تو آخرت کی ہے، حقیقی زندگی تو آخرت کی ہے۔ یہ دو چیزیں امام بخاری کے اس پہلے باب میں ہیں، اور دونوں کا ذکر نبی علیہ السلام کی احادیث میں موجود ہے۔ چنانچہ پہلی حدیث جو امام بخاری کے شیخ مکی بن ابراہیم سے مروی ہے، اور ان کے شیخ عبداللہ بن سعید، آگے ہے ہوا ابن ابی ہند، یہ ہوا کی ضمیر سعید کی طرف ہے، بعض طلبہ سمجھتے ہیں شاید عبداللہ کی طرف ہے، لیکن نہیں، یہ ہوا کی ضمیر سعید کی طرف لوٹتی ہے۔ یہ عبداللہ بن سعید امام بخاری کے استاد
اور جو عبداللہ بن سعید جو ہیں، ان کے والد سعید یہ ابو ہند کے بیٹے ہیں، اور عبداللہ اپنے والد سعید سے روایت کر رہے ہیں، اور سعید بن ابی ہند عبداللہ بن عباس نبی علیہ السلام کے صحابی سے حدیث کو روایت فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے حوالے سے یا جن کے بارے میں بہت سے لوگ مغبون ہیں۔ مغبون کا معنی خسارے میں، گھاٹے اور نقصان میں۔ مغبون غبن سے ہے، اور غبن ان تمام معنی پر بولا جاتا ہے، اور خاص طور پہ وہ خسارہ جو تجارت میں ہو۔ جو بندہ تجارت کامیابی سے کرے، ہر قسم کی تجارت، وہ دنیا کی ہو یا دینی ہو، تو اس کو مغبوط کہا جاتا ہے، توئے کے ساتھ، مغبوط، یعنی وہ قابل رشک ہے، مغبوط غبطہ سے۔ اور جو بندہ تجارت کرے دنیا کی یا آخرت کی، اور اس میں وہ گھاٹے اٹھائے، خسارے پہ خسارے برداشت کرتا ہے، تو اس کو مغبون کہا جاتا ہے، نون کے ساتھ۔ وہ مغبوط ہے توئے کے ساتھ جو غبطہ سے ماخوذ ہے، اور یہ مغبون نون کے ساتھ جو غبن سے ماخوذ ہے۔ تو غبن سے مراد خسارہ، گھاٹا، نقصان۔ تو نبی علیہ السلام نے یہاں دو نعمتوں کا ذکر کیا ہے، ایک نعمت صحت کی، اور یہ صحت مرض کے مقابلے میں۔ بیماری نعمت نہیں ہے، بلکہ بیماری بعض احوال میں بندے کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی۔ ہاں، جو لوگ بیماری پر صبر کر لیں اور اسے اللہ کی رضا قرار دیتے ہوئے شرعی تقاضوں کو اپنائیں، تو ان کے لیے مرض بھی نعمت اور راحت بن جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ بیماری کے آنے پر بے صبرے ہو جائیں، ہر کس و ناقص کے سامنے شکوے کریں، اور بعض اوقات بیماری کو زائل کرنے کے لیے غلط طریقہ علاج اختیار کر لیں، حرام سے شے سے علاج کرنا، یا شرکیہ اڈوں پر جانا، یا جادوگروں سے رابطہ کرنا تاکہ جلدی اس مرض کو زائل کروا لیں، تو یہ اس بیماری کی آزمائش میں بری طرح ناکام ہے۔ ان کے لیے یہ مرض مزید فتنے، ہلاکت اور بربادی کا باعث۔ تو مرض کے مقابلے میں صحت ہے، جس کو نعمت قرار دیا گیا، اور دوسری نعمت فراغت کی، جو شغل کے مقابلے میں مصروف ہو جانا، وقت نہ نکال پانا، فراغت کے لمحات کے لیے ترستے رہنا۔ تو یقیناً فراغت بھی ایک نعمت ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگ ان دو نعمتوں کے تعلق سے نقصان اٹھائے ہوئے ہیں، خسارہ کھائے ہوئے ہیں، اور مستقل گھاٹے میں رہتے ہیں۔ جو لوگ اپنی صحت اور فراغت کا استعمال اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تو ان کے لیے صحت اور فراغت جو ہے وہ نفع کا باعث ہوگا۔ اور جو لوگ اس صحت اور فراغت کو نافرمانیوں میں صرف کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی بجائے ان دو نعمتوں کو نافرمانیوں میں صرف کریں، تو وہ گھاٹے میں ہیں۔
دیکھیں جہاں گھاٹے کا خسارے کا ذکر ہوگا وہاں یقیناً تجارت ذہن میں آتی. اللہ رب العزت نے اس دین کو بھی تجارت سے تعبیر کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والو تمہیں رہنمائی دیں ایک ایسی تجارت کی جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے. تو اس دین کو بھی تجارت قرار دیا گیا، اور یہ تجارت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. بندہ تجارت کرتا ہے اپنے رب کے ساتھ. اور یہاں صحت اور فراغت کے تعلق سے تجارت کا نقطہ ہمیں دیا گیا، اور اس نقطے سے ہمیں کچھ سمجھایا گیا. چنانچہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان تجارت کر رہا ہے رب تعالیٰ کے ساتھ، اور اس تجارت میں اس کا راس المال دو چیزیں ہیں. ایک اس کی صحت، دوسرا اس کی فراغت. یہ دو چیزیں اس کا راس المال ہیں. ہر تجارت میں راس المال ہوتا ہے جسے انسان صرف کرتا ہے اور اس کا صحیح استعمال کر کے نفع کماتا ہے، اور اگر صحیح استعمال نہ کر پائے تو اس کو خسارہ ہوتا ہے. تو یہاں راس المال کے طور پر دو چیزیں ہر بندے کو دی گئیں. ایک اس کو صحت دی گئی، جوانی اور طاقت دی گئی، امراض سے حفاظت دی گئی، اور یہ صحت دے کر اس کا امتحان لیا گیا. یہ صحت کا استعمال کہاں کرتا ہے، اپنی طاقت کا اور شباب کا استعمال کہاں کرتا ہے، یہ اس کا ایک امتحان. دوسرا اس کو فراغت دی گئی، جو دن رات کے 24 گھنٹے ہیں، ہر وقت مصروفیت کا نہیں ہے. فراغت کے لمحات بھی ہیں اور فراغت کی گھڑیاں بھی ہیں. کچھ وقت شغل کا، کچھ وقت آرام کا، اور کچھ لمحات فراغت کے. تو یہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے دو چیزیں راس المال کے طور پر دی گئیں. اور ساتھ ساتھ امتحان ہر بندے کا قائم ہے. جس کو شباب، صحت، طاقت اور شدت دی گئی تو اس کا امتحان ہے کہ وہ اس اپنے شباب کو، اس صحت کو کن امور میں صرف کرتا ہے. تبھی تو نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں شباب کا قبل حرمک، کہ اپنے بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جان لو، اور صحت کا قبل مرضک، اور مرض سے قبل اپنی صحت کو غنیمت جان لو. جو ایام صحت ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرو. ایسا نہ ہو کہ مرض کا حملہ ہو اور عبادت کے قابل نہ رہو، پھر عبادت کی لذت سے محروم ہو جاؤ. تو اس راس المال کو جو آپ کو دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کا بڑا صحیح استعمال کرو. ایسا استعمال جو اس تجارت میں آپ کے لیے نفع مند ہو، اور پرافٹ اور ربح اور نفع کے ڈھیر لگ جائیں، اجر کی صورت میں، اللہ کی رضا کی صورت میں، اور جنت کے خزانوں کی صورت میں. نبی علیہ السلام کی حدیث، المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر. جو طاقتور مومن ہے، صحت مند مومن، اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے، جس میں طرح طرح کی بیماریاں ہوں، مرض ہوں، اور ہر ایک میں خیر ہے. طاقتور میں بھی خیر ہے،
اور کمزور اور بیمار میں بھی خیر ہے، اس خیر کی اپنی تفصیلات ہیں۔ تو جو صحت اور شباب کا دور ہے، یقیناً یہ دور بڑا قابل فخر ہے، تو اس صحت اور جوانی کو اور اس شباب کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کرنا، یہ اس راس المال میں نفع اور کامیابی کی صورت ہے۔ راس المال بھی محفوظ ہے، نفع بھی بے تحاشا ہے، اور اگر صحت کا استعمال غلط کیا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں کیا، اور زندگی کو گناہوں سے آلودہ کر لیا، تو نفع حاصل نہیں ہوگا، اور راس المال بھی رفتہ رفتہ ضائع ہو جائے گا، زائل ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ تو نہ راس المال محفوظ رہا اور نہ کوئی نفع اور فائدہ حاصل ہوا، بلکہ نقصان۔ تو اس نعمت کے تعلق سے انسانوں کا شعور جو ہے غفلت کا شکار، اور زیادہ تر لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، نقصان اٹھائے ہوئے ہیں، اور شدید ترین خسارے میں ہیں۔ اور کامیاب وہ ہے جو اپنی صحت کو اور شباب کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت میں صرف کرتا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کی حدیث، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، یہ 7 قسم کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک شاب نشا فی عبادت ربہ، وہ نوجوان ہے، وہ صحت مند انسان ہے جو اپنی صحت اور شباب کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور اس کی عبادت میں صرف کرتے کرتے پروان چڑھتا ہے۔ وہ بڑھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر رہا ہے اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کر رہا ہے اور منہج تقویٰ پر قائم ہے، تو یقیناً یہ شخص اپنی اس راس المال کا صحیح استعمال کر رہا ہے جو اللہ کی رضا کا موجب ہوگا، اور قیامت کے روز یہ سعادت اس کو حاصل ہوگی جب کہیں کوئی سایہ دستیاب نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو، اس نوجوان کو اور صحت مند انسان کو سورج کی تپش سے بچانے کے لیے اپنا عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ تو یہ بندہ وہ بندہ ہے جس نے صحت کا صحیح استعمال کر کے راس المال بھی بچا لیا اور ڈھیروں نفع بھی کما لیا، اور دوسری جو نعمت ہے وہ فراغت کی۔ ہم فراغت کے لمحات میں یہ تو وقت کو ضائع کرتے ہیں، خیالی پلاؤ پکاتے رہتے ہیں۔ جس رات کو نیند پوری ہوگی، آنکھ کھل گئی، تم لیٹے لیٹے کیا کرو گے؟ یعنی ایک فراغت کے لمحات اللہ نے دے دیے، اس کی توفیق سے آپ کی آنکھ کھلی، تو آپ اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ ان فارغ لمحات کو اللہ کے ذکر سے کیوں نہیں بھر دیتے؟ جو طرح طرح کی سوچیں، منفی باتیں، وقت کا ضیاع جس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے، ہر گھڑی کے تعلق سے لکھا جا رہا ہے اور بندے کو اس کا حساب دینا ہوگا، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، واضح ہوتی۔ تو اپنی اس شب و روز کے ان لمحات میں یا تو آپ کچھ لمحات کسب معاش میں صرف کرتے ہیں، یا کھانے پینے میں صرف کرتے ہیں، یا راحت کے حصول کے لیے نیند اور آرام میں صرف کرتے ہیں، تو اس کے بعد بھی کچھ لمحات بچ جاتے ہیں جو آپ کی فراغت کے لمحات کہلاتے ہیں۔ انہیں کیوں برباد کرتے، کیوں ضائع کرتے؟ انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت میں صرف کرنا چاہیے، اور ہر آنے والے دن کو گزرے دن سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔
نبی علیہ السلام سے یہ سوال ہوا تھا، ای الناس خیر اور ای الناس شر، کہ سب سے افضل انسان کون ہے اور سب سے بدترین انسان کون؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو وہ سب سے بہترین انسان، اور سب سے بدترین انسان وہ ہے من طال عمرہ وساء عملہ، عمر تو لمبی ہے مگر عمل برے ہیں۔ تو اپنے ان فراغت کے گھڑیوں کو، فراغت کے لمحات کو بجائے اس کی کہ کارآمد بنائے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں صرف کرنے کے لیے، بلکہ وہ ان کو ضائع کرتا ہے، ان لمحات کے تعلق سے کچھ کمانے کی کوشش نہیں کرتا، تو لمحات آہستہ آہستہ گزر جاتے ہیں، حاصل بھی کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ بندہ جس نے راس المال کو بھی گنوا دیا اور ضائع کر دیا، اور کسی نفع اور کسی فائدے کے بغیر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیشہ ہمارا نصب العین ہو، نگاہوں کے سامنے ہو، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، صحت بھی موجود ہے اور فراغت کے لمحات بھی موجود ہیں۔ تو ایسے وقت میں، ایسی گھڑیوں میں یقیناً یہ سوچ برقرار ہو کہ ان کو ہم نے کارآمد بنانا ہے، صحت کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں صرف کرنا ہے، اور فراغت کے لمحات کو ایسے کاموں میں استعمال کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا پر منتج ہوں، اللہ کا ذکر ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہو، خیر خواہی کے جذبات ہوں، اچھی سوچ ہم رکاب ہو۔ یہ سارے وہ امور ہیں جو بہترین فراغت کو بھرنے کا باعث بنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا موجب بنتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ حدیث، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ جن میں بہت سے لوگ گھاٹا اٹھائے ہوئے ہیں اور انتہائی خسارے میں جا رہے ہیں، وہ صحت اور فراغت۔ تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ زیادہ لوگ اس تعلق سے خسارے کی راہ پر چل رہے ہیں، اور بہت کم لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ان دو نعمتوں کے تعلق سے اچھی سوچ عطا فرماتا ہے اور ان دو نعمتوں کے اچھے استعمال کی توفیق دیتا ہے۔ تو یہ حدیث ہر گھڑی ہماری آنکھوں کے سامنے رہے، اور ہم اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی صحت اور اپنی فراغت کو ایسا استعمال کریں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا موجب بن جائے اور ہمارے لیے نفع کثیر اور خیر کثیر کا باعث بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی کمی نہیں ہے۔ تو یہ دین بہت سے معانی کے ساتھ تجارت کا دین بھی ہے، اور یہ تجارت اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، اور اس تجارت کی جو مرکزیت ہے اس کے دو نقطے ہیں، ایک یہ دنیا جو دار فانی ہے، اور دوسرا جو آخرت جو دار باقی ہے۔ تو دنیا کے اس گھر کی تجارت آخرت کے گھر کے ساتھ ہے، بڑا وسیع اس کا دائرہ کار ہے، اور اس میں کمانے کے بے شمار اسباب اور ذرائع موجود ہیں، بس بات سوچنے اور سمجھنے کی ہے، اور صحیح معنی میں ان دو چیزوں کے استعمال کی ہے۔ والتوفیق بید اللہ تعالی۔ آگے امام بخاری فرماتے ہیں کہ وقال عباس العنبری، یہ عباس بن عبدالعزیز العنبری امام بخاری کے شیخ ہیں، اور قالہ کے صیغے سے روایت کیا ہے، حدثنا کے صیغے سے نہیں، اور یہ صیغہ بھی صحیح بخاری میں متصل ہے، کیونکہ قالہ کا صیغہ یا عن کا صیغہ وہاں مضر ہوتا ہے جہاں راوی مدلس ہو،
اور امام بخاری رحمہ اللہ تدلیس سے یقیناً پاک ہیں اور قطعاً پاک ہیں، اس لیے ان کا قالا کہنا یا ان کہنا قطعاً مضر نہیں ہے، اور یہ صیغہ اتصال پر محمول ہے۔ اور ان کے شیخ صفوان ابن عیسیٰ جو عبداللہ بن سعید بن ابی ہند سے روایت کر رہے ہیں، جو پچھلی سند میں بھی گزر گئے، تو یہ عبداللہ سے روایت کرنے والے دو ہیں، ایک مکی بن ابراہیم اور ایک صفوان ابن عیسیٰ۔ اور آگے عبداللہ بن سعید اپنے والد سعید سے روایت کر رہے ہیں، اور سعید فرماتے ہیں کہ سمعت ابن عباس، کہ یہ حدیث میں نے عبداللہ بن عباس سے خود سنی ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ یہ دوسری سند لائے ہیں، ایک تو سند کا تنوع ذکر کرنے کے لیے، دوسرا پچھلی سند میں جو سعید ابن ابی ہند ہیں وہ ان کے صیغے سے روایت کر ان ابن عباس، اور یہاں سمیتوں کا صیغہ، اور یہ ایک سند میں بڑا ایک عظیم الشان فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ سمیتوں کا صیغہ جو ہے یہ اتصال میں صریح ہوتا ہے، اس لیے جو پیچھے انعنا ہے اس کے مقابلے میں سمیتوں کا صیغہ زیادہ قوت کا باعث ہے، تو امام بخاری نے اس تنوع کے لیے اس دوسری سند کا ذکر فرمایا ہے۔ جی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة۔ ہاں، امام بخاری کا شیخ ہے محمد بن بشار اس حدیث میں، اور وہ غندر سے روایت کر رہے ہیں۔ غندر یہ لقب ہے محمد بن جعفر کا، ان کا نام محمد بن جعفر تھا، اور یہ شعبہ سے۔ اور اس سند کے لطائف میں یہ بات ہے کہ غندر جو ہیں، غندر یہ اثبت الناس فی شعبہ ہے، ان شعبہ سے روایت کرنے والے جتنے بھی شاگرد ہیں ان میں سب سے زیادہ